انسان کی اصل زندگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دو مختلف راستوں کی نشاندہی شروع ہو جاتی ہے۔ موت کا منظر اور روح کا خروج۔ جب ایک مومن اور نیکوکار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو آسمان سے نورانی چہروں والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور وہاں کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ اس بندے کی روح کو نہایت نرمی سے یوں نکلتے ہیں جیسے مشکزائے سے پانی کا قطرہ گرتا ہے۔ اس وقت اس روح کو ایک ایسی خوشبو محسوس ہوتی ہے جو دنیا کے کسی پھول یا مشک میں نہیں۔ فرشتے اسے عزت کے ساتھ آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں ہر آسمان کے فرشتے اس روح کا استقبال کرتے ہیں اور اس کا نام نہایت پیارے الفاظ میں پکارتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک غافل اور گنہگار شخص کی موت کا منظر نہایت ہولناک ہوتا ہے۔ سیاہ فام اور سخت خو فرشتے اس کی روح کو جسم سے اس طرح کھینچ کر نکلتے ہیں جیسے گیلی اون سے خاردار ٹہنی کو کھینچا جائے۔ اس وقت اس روح سے ایسی بدبو آتی ہے جو دنیا کی بات ترین گندگی سے بھی بات تر ہوتی ہے۔ آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ قبر کی تنہائی اور سوال و جواب۔ مٹی کے نیچے دبائے جانے کے بعد قبر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ منکر اور نکیر آتے ہیں اور تین بنیادی سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور اس ہستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ نیک روح ان سوالوں کا جواب اطمینان سے دیتی ہے، جس کے بعد اس کی قبر کو جہاں تک نگاہ جائے کشادہ وائڈ کر دیا جاتا ہے۔ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں آتی رہتی ہے۔ وہ روح وہاں سکون کی نیند سوتی ہے، لیکن گنہگار شخص ان سوالوں پر ہکلاتا ہے اور کہتا ہے: افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس کی قبر کو اتنا بھیج دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہے۔ وہاں سے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے آگ کی لپات اور زہریلی ہوائیں اس تک پہنچتی رہتی ہے۔ برزخ کا انتظار۔ یہ عالم برزخ ہے جہاں قیامت تک ہر روح کو اپنے انجام کی جھلک دکھائی جاتی رہتی ہے۔ جنتی اپنی جگہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ آئے میرے رب، قیامت جلد برپا کر دے تاکہ میں اپنے گھر بار اور نعمتوں تک پہنچ سکوں۔ مگر دوزخی شخص ڈر اور خوف کے مارے یہ التجا کرتا ہے کہ آئے اللہ، قیامت برپا نہ کرنا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصلی عذاب ابھی باقی ہے۔ یہ پہلا حصہ دنیا سے رخصتی اور قبر کے احوال پر مشتمل تھا۔ پارٹ 2، قیامت کا قیام اور میدان حشر۔ برزخ کی لمبی نیند یا عذاب کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ زمین و آسمان کی ہر شے لرز اٹھے گی۔ پہاڑیاں روئی کے فالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سمندر ابان پڑیں گے اور ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ ہر زندہ چیز موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ دوبارہ زندہ کیا جانا۔ پھر جب اللہ کے حکم سے دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان اپنی قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے بارش کے بعد زمین سے گھاس اگتی ہے۔ سب ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ ہوں گے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ماں بیٹے کو بھول جائے گی اور باپ اولاد سے رخ موڑ لے گا۔ ہر شخص کو صرف اپنے انجام کی فکر ہوگی۔ حشر کا میدان اور سورج کی شدت۔ تمام مخلوق کو ایک ایسی زمین پر جمع کیا جائے گا جو بالکل ہموار اور سفید ہوگی۔ اس دن سورج اس قدر قریب ہوگا کہ اس کی تپیش دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی۔ لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، اور کوئی اپنے پسینے میں لگام کی طرح گرفتار ہوگا۔ پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ زبانیں باہر نکل آئیں گی۔ عرش کا سایہ اور حوض کوثر۔ اس دہشت ناک گرمی میں جب ہر طرف افراتفری ہوگی، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی اور مخلوق کے ساتھ نرم رویہ رکھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ جو شخص اس پانی کا ایک گھونٹ پی لے گا اسے جنت میں داخل ہونے تک پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔
हिसाब व किताब का आगाज। लोग हजारों साल तक इस हाल में खड़े रहेंगे कि तब फैसला शुरू हो। बिल आखिर अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जलवागर होगा और अदालत इलाही कायम होगी। हर शख्स का नामा आमाल उसके हाथ में थामा दिया जाएगा। जिनके दहीने राइट हाथ में उनका दरमियान अमल होगा वो खुशी से झूम उठेंगे, और जिनके बाएं लेफ्ट हाथ में होगा वो मौत की तमन्ना करेंगे। ज़बानों पर मोहर लगा दी जाएगी और इंसान के अपने हाथ, पाँव और जिस्म के बाकी हिस्से उसके खिलाफ गवाही देंगे कि उसने दुनिया में क्या क्या गुनाह किए थे। मीज़ान, तराजू लगाया जाएगा जहां नाइकियों और बुराइयों को तोला जाएगा। जिसकी नाइकियों का पल्ला भारी हो गया वो कामयाब हो गया, और जिसकी बुराइयां ज्यादा निकली उसके लिए तबाही है। ये वो दिन होगा जहां कोई रिश्वत, कोई सफारिश और कोई रिश्ता काम नहीं आएगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह का रहम हो। पार्ट 3, पुल सिरात का सफ़र और जहन्नुम की खौफनाकी। जब हिसाब व किताब मुकम्मल हो जाएगा तो हर शख्स को उस रास्ते से गुजारना होगा जो जहन्नुम के ऊपर बनाया गया है। इसे पुल सिरात कहते हैं। ये रास्ता बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। इस पुल पर अंधेरा होगा और सिर्फ वही लोग इसे पार कर सकेंगे जिनके पास उनकी नाइकियों का नूर, रोशनी होगा। कुछ लोग बिजली की तेजी से इसे पार कर जाएंगे, कुछ तेज हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए और कुछ घिसते हुए। पुल के दोनों तरफ बड़े बड़े कांटे और आकरे हुक्स होंगे जो गुनाहगारों को पकड़कर नीचे जहन्नुम की गहराई में फेंक देंगे। नीचे से जहन्नुम की आग की लपटें और दहाड़ने की आवाज़ें आ रही होंगी जो इंसान का कलेजा चीर देने के लिए काफ़ी है। जहन्नुम का खौफनाक मंजर। जो बदनसीब इस पुल से गिर जाएंगे या जिनका ठिकाना दोज़ख होगा, उनके लिए ऐसी आग तैयार है जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म और सियाह काली है। जहन्नुम इतनी गहरी है कि अगर उसके मुंह से कोई पत्थर फेंका जाए तो उसकी तह तक पहुंचने में 70 साल लग जाएंगे। खिदमत गुजार और गुलमान। जन्नतियों की खिदमत के लिए ऐसे हसीन खिदमत गुजार गुलमान होंगे जो देखने में बिखरे हुए मोतियों की तरह मालूम होंगे। वो सोने और चांदी के बर्तनों में लजीज खाने और मशरूबात, ड्रिंक्स पेश करेंगे। जन्नत में ना कोई गंदगी होगी, ना थूक, ना कोई नजासत। खाना एक खुशबूदार दकार के जरिए हजम हो जाएगा और जिस्म से मुश्क जैसी खुशबू निकलने लगेगी। सबसे बढ़कर ये कि जन्नत में ना कोई मौत आएगी, ना कोई बीमारी और ना ही कोई बुढ़ापा। वहाँ हर लम्हा खुशी और मुसर्रत का होगा। पार्ट 5, दीदारे इलाही और हमेशा की ज़िंदगी। जन्नत की तमाम आसाइशें, महल, नहरें और लजीज खाने अपनी जगह, मगर एक वक्त ऐसा आएगा जब जन्नतियों को वो तोहफा मिलेगा जिसके सामने जन्नत की हर नेमत फीकी पड़ जाएगी। मौत की मौत। जब जन्नती जन्नत में और जहन्नुमी जहन्नुम में दाखिल हो चुके होंगे तो अल्लाह के हुक्म से मौत को एक दम्बे राम की शक्ल में लाया जाएगा और जन्नत और जहन्नुम के दरमियान उसे ज़बाह कर दिया जाएगा। एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ए जन्नतियों, अब हमेशा की ज़िंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। और ए जहन्नुमियों, अब हमेशा की ज़िंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। ये सुनकर जन्नतियों की खुशी की इंतहा नहीं रहेगी, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाएगा कि अब उनका ये सुकून कभी ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह का दीदार, सबसे बड़ी नेमत। एक दिन अल्लाह ताला जन्नतियों से फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज़ ना दूँ जो तुम्हारे पास है? जन्नती अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, तूने हमारे चेहरे रोशन कर दिए, हमें जन्नत में दाखिल किया और अजाब से बचाया, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? उस वक्त अल्लाह ताला अपनी अज़मत के मुताबिक पर्दे हटा देगा और जन्नतियों को अपने रब का दीदार नसीब होगा। अल्लाह का चेहरा देखकर जन्नती सब कुछ भूल जाएंगे। वो नूर का ऐसा मंजर होगा कि जब तक अल्लाह चाहेगा लोग उसमें खोए रहेंगे। ये वो लम्हा होगा जो जन्नत की हर नेमत से बढ़कर होगा। रूहानी सुकून और बरकत। अल्लाह ताला फरमाएगा, आज मैं तुमसे हमेशा के लिए राज़ी हो गया, अब मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। ये सुनकर जन्नतियों के दिल हमेशा के लिए मुतमईन हो जाएंगे। वहाँ ना कोई बेकार बात होगी, ना कोई झूठ और ना ही कोई बुराई।
ہر طرف سلام سلام کی صدائیں ہوں گی۔ جنتی ایک دوسرے سے ملنے جائیں گے، ان کے لیے نور کی سواریاں ہوں گی، اور وہ دنیا کی باتیں یاد کر کے مسکرائیں گے کہ کیسے انہوں نے دنیا کی تھوڑی سی آزمائش پر صبر کیا اور آج انہیں یہ عظیم مقام ملا۔ کہانی کا اختتام۔ یہ کہانی صرف ایک تصور نہیں بلکہ ہر مومن کا ایمان ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان صرف ایک سانس کا فاصلہ ہے۔ انسان دنیا میں مسافر کی طرح ہے اور اس کا اصل گھر آخرت ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنی دنیا کو آخرت کی تیاری میں گزارا، اور ناکام وہ جس نے چند دنوں کی لذت کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو گنوا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم کے خوفناک عذاب سے پناہ دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقت اور اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین۔ دوستو، جنت کی نعمتیں ہو یا جہنم کی ہولناکی، یہ سب ہمیشہ رہنے والی حقیقت ہے۔ دنیا کی یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور ہمارا ہر عمل ہماری آخرت کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہو اور آپ مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغمبر حق اور لوگوں تک پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ اگلی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔